السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اتر پردیش کی محمد علی جوہر یونیورسٹی ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ خبر یہ ہے کہ یونیورسٹی کی متعدد عمارتوں کے خلاف انہدام کا نوٹس جاری کیا گیا ہے، جس کے بعد پورے ملک میں اس پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ کوئی اسے قانونی کارروائی قرار دے رہا ہے تو کوئی تعلیم پر حملہ بتا رہا ہے۔ آخر حقیقت کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں دلی کے شاہی امام مفتی مکرم صاحب اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی زبانی۔ اس کے بعد میں اس پر مکمل تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ آپ نے دیکھا جوہر یونیورسٹی رامپور کی جو جوہر یونیورسٹی ہے اعظم خان نے بنائی، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بہت اچھی یونیورسٹی، بڑی محنت سے انہوں نے بنائی، بہت بڑے کیمپس بنایا۔ آپ کو معلوم ہے کئی دن سے اتر پردیش سرکار جو ہے یونیورسٹی کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ بہت ساری زمین تو سرکار نے اپنے قبضے میں لے بھی لی۔ جو کیمپس کا روڈ تھا وہ بھی سرکار نے اپنے قبضے میں لے کے جنرل پبلک کے لیے کھول دیا۔ 3 کلومیٹر کا روڈ تھا، وہ بھی کھول دیا۔ اچھی بات ہے، کوئی بات۔ اب ایک نوٹس جاری ہوا ہے کہ 40 بلڈنگوں میں سے 38 بلڈنگیں ایسی ہیں جو نقشہ پاس نہیں ہے، ناجائز بنی ہوئی ہے۔ بلڈوزر چلے گا 15 دن کے اندر یا تو تم خود کارروائی کر لو ورنہ پھر ہم کارروائی کریں۔ ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ دیکھیے وہ تو شکشا کیندر ہے نا، وہ تو ایک تعلیمی ادارہ ہے۔ اس سے ہمارے دیش کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا فیوچر اس سے وابستہ ہے، مستقبل روشن ہوگا۔ سب کے بچے، ہمارے بچے، آپ کے بچے، سب کے بچے۔ اگر نقشہ پاس نہیں بھی ہے تو اب پاس کرا لو۔ اگر کوئی جرمانہ لگتا ہے، پینلٹی لگتی ہے، پینلٹی لگا دو۔ جوہر یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی پہلے تھی نہیں، جو نوٹس دے رہی ہے نا اتھارٹی RDA، وہ پہلے تھی نہیں۔ بہرحال ہم قانونی جھگڑے میں نہیں پڑتے، ہم تو ایک درخواست کرتے ہیں کہ 38 بلڈنگوں کو نہ گرایا جائے۔ وہ شکشا کا استھان ہے، شکشا کیندر ہے۔ جو بھی پینلٹی ڈالنی ہو پینلٹی ڈالے، سرکار اپنے قبضے میں لے لے، سرکار جو بھی انتظام ہے وہ کرے، لیکن وہاں پر تعلیم ہمیشہ جاری رہنی چاہیے۔ یہ بہت اچھا ہے اور اس کے لیے ہمیں سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ سیاست کیا کہتی ہے وہ ہم کچھ نہیں کہتے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کا کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکلنا چاہیے۔ بتاؤ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے کہ آج ان 3000 بچے جو رامپور کی جوہر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے تو ٹپکے گا تو جم جائے گا بابا۔ ہر اعتبار سے ہم کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج رامپور میں ایک یونیورسٹی کو توڑنے کی نوٹس دے دی گئی ہے۔ رامپور میں آپ بتائیے، کیا یہ نہیں جانتے کہ اتر پردیش میں کتنے مسلمان بچے گریجویٹ ہوتے ہیں؟ 19-20% مسلمانوں کی آبادی، صرف 4% مسلمان گریجویٹ ہوتا ہے، اور آج آپ ایک یونیورسٹی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اتر پردیش میں 15 سال کے اوپر لڑکے، 70% لڑکے اور لڑکیاں 15 سال کے اوپر آج تعلیم، پرائمری اسکول کی تعلیم سے محروم ہیں؟ کہ مرکزی حکومت کا ڈیٹا ہے صرف 4% اتر پردیش کے مسلمان گریجویٹ ہوتے ہیں۔ 1834 یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں اتر پردیش میں، کتنے مسلمان ہیں؟ 55 مسلمان ہیں خالی یونیورسٹی کے ٹیچر۔ بتاؤ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے کہ آج ان 3000 بچے جو رامپور کی جوہر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ بات لوگوں کے سامنے آ گئی کہ مسجد کو روکنا ہے جانے سے، مدرسے میں نہیں جانا علم حاصل کرنے کے لیے، حجاب نہیں پہننا، سر پہ ٹوپی داڑھی نہیں رہنا، کالج جا کر تعلیم حاصل نہیں کرنا۔ یہ حکومت BJP RSS کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم کو ہر دروازہ ہمارا بند کر دیا جائے۔ یاد رکھو، تمہارا ظلم ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو کر رہے گا اور اللہ انشاءاللہ اس کو ختم کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب آپ بتائیے کہ کسی شاعر نے اچھا کہا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے تو ٹپکے گا تو جم جائے گا بابا۔ ٹپکے گا تو جم جائے گا۔
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर एतबार से हमको निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। आप साथ दीजिए, आप मुकम्मल मुत्तहिद हो जाइए। आपका साथ आना पूरे भारत में एक जलजला बन जाएगा। तुम्हारा इत्तेहाद की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देगी इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा तालीमी इदारा है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत हर मजहब और हर तबके के तलबा तालीम हासिल करते हैं। यहाँ मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, आर्ट्स और दीगर कई कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। यही वजह है कि जब भी इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आती है तो हजारों तलबा और उनके वालिदैन के दिलों में तशवीश पैदा हो जाती है। अब अगर सरकारी मौक़िफ़ की बात करें तो हुकूमत का कहना है कि यूनिवर्सिटी की बाज़ इमारतें ज़रूरी मंजूरी के बगैर तामीर की गई हैं। इसी बुनियाद पर इन्हिदाम का नोटिस जारी किया गया है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया, इससे वाबस्ता अफराद और कई सियासी व समाजी रहनुमा इस कार्रवाई की मुखालिफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई कानूनी तनाज़ो है तो उसका फैसला अदालत और आइन के मुताबिक होना चाहिए, न कि ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग जाए। दोस्तों, तालीम किसी भी मुल्क और मुआशरे की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर कहीं कोई कानूनी बेज़ाब्तगी है तो उसका फैसला जरूर होना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक। साथ ही ये भी जरूरी है कि उन तलबा का मुस्तकबिल महफूज रहे जो सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने और बेहतर तालीम हासिल करने के लिए इस इदारे में पढ़ रहे हैं। तलबा को किसी भी सियासी या कानूनी तनाज़ो का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारा आइन भी इंसाफ, कानून की हुक्मरानी और तालीम के हक की बात करता है। इसीलिए हर कदम ऐसा होना चाहिए जिसमें कानून का एहतराम भी बरकरार रहे और तालीम हासिल करने वाले तलबा के मुस्तकबिल का भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हो। आखिर में हम यही कहेंगे कि उम्मीद है इस मामले का ऐसा हल निकलेगा जो कानून, इंसाफ और तालीम तीनों के मफाद में हो। किसी भी फैसले से पहले तमाम कानूनी पहलुओं पर संजीदगी से गौर किया जाए ताकि किसी बेकसूर तालिबे इल्म का मुस्तकबिल मुतासिर ना हो। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो मालूमाती लगे हों तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।